جھوٹ سے برکت ختم ہوتی ہے، جھوٹ والے کے لیے عذاب علیم ہے، جھوٹ والے کو اللہ کی طرف سے نظر کرم نہیں ہوگی، جھوٹ والے سے اللہ کلام نہیں کرے گے۔ اتنی بڑی مذمتیں ہیں اس جھوٹ کی جو ہمارے ہاں رائج ہے، اور ہم کہتے ہیں مجبوری ہے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کو ہر اعتبار سے ناپسند کیا ہے، کسی بھی اعتبار سے جھوٹ پسند نہیں ہے، اور اس کے بارے میں بڑی مذمت بیان کی ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں تو جھوٹ تو ایک آرٹ بن چکا ہے۔ بچے ماؤں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، ماں بچوں کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہیں، باپ بیٹوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، بھائی بھائی سے جھوٹ بول رہا ہے، استاد شاگرد سے جھوٹ بول رہا ہے، شاگرد استاد سے جھوٹ بول رہے ہیں، دکاندار آنے والے گاہک سے جھوٹ بول رہا ہے، اور گاہک دکاندار سے جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ جھوٹ اتنا برا عمل ہے۔ مختلف اعتبار سے اس کی مذمتیں بیان ہوئیں۔ میرے بھائیوں، بعض گناہ ایسے جن کی ایک ہی مذمت بیان ہوئی۔ جھوٹ کو فرمائیے جھوٹ اتنا برا گناہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ ہے، جھوٹ سے برکت ختم ہوتی ہے، جھوٹ والے کے لیے عذاب علیم ہے، جھوٹ والے کو اللہ کی طرف سے نظر کرم نہیں ہوگی، جھوٹ والے سے اللہ کلام نہیں کرے گے۔ اتنی بڑی مذمتیں ہیں اس جھوٹ کی جو ہمارے ہاں رائج ہے، اور ہم کہتے ہیں مجبوری ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، قطعاً اس کی کسی بھی اعتبار سے اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں برستی بلکہ اللہ کی لعنت آتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں کاروباری آدمی ہوں، میں ایک دکاندار ہوں، میں نے اپنا سامان بیچا جھوٹ بول کر، نفع کمایا جھوٹ بول کر، اس نفع سے میں نے لباس پہنا، اس نفع سے میں نے خوراک خریدی، اس نفع سے میں نے پانی خریدا، اس نفع سے میں نے روشنی خریدی، اس نفع سے میں نے اپنے بچوں کا لباس خریدا، اس نفع سے میں نے اپنے بچوں کی اشیاء خریدی۔ میرے بھائیوں، جس کمائی پہ لعنت برس رہی تھی وہ میں استعمال کروں گا، وہ بھی قابل رحمت نہیں رہے گی۔ نہ لباس قابل رحمت، نہ کھانا قابل رحمت، نہ پینا قابل رحمت، نہ روشنی قابل رحمت۔ میں نے وہ جھوٹ کی کمائی لا کر اپنے بچوں کو کھلا دی۔ جب میرے بچے کھائیں گے وہ فرما بردار نہ میرے بنیں گے، نہ رب کے فرما بردار بنیں گے، نہ وہ صحت یاب ہوں گے۔ بیماریاں پیچھے چلیں گی، کوتاہیاں پیچھے چلیں گی، پریشانیاں، غم اور اس طرح پیچھے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اس لیے کہ جس عمل پہ اللہ کی لعنت برستی ہے وہاں پہ امن نہیں آتا، وہاں پہ سکون نہیں آتا، وہاں پہ رحمت نہیں برستی، وہاں پہ برکت نہیں برستی، بلکہ وہاں پہ تو دیگر ساری برائیاں برستی ہیں۔ تو فرمایا جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، وہ تاجر بول لے تو موجب لعنت، وہ استاد بول لے تو موجب لعنت، وہ شاگرد بول لے تو موجب لعنت، وہ ماں بول لے تو موجب لعنت، وہ دکاندار بول لے تو موجب لعنت، وہ بھائی بول لے تو موجب لعنت۔ ایک مذمت یہ بیان کی۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو بتلانا یہ چاہتے ہیں لوگوں جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کی بڑی نحوستیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن زنا کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ پھر سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جھوٹ بولتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے، جو ہم کہتے ہیں میرا کاروبار نہیں چلتا، جھوٹ نہ بولیں۔ ہم مولوی کہتے ہیں چندہ نہیں ملتا، جھوٹ نہ بولیں۔ مجھے اپنی بھی تو تربیت کرنی ہے نا جی، میری اپنی تربیت زیادہ ضروری ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے روئیں پیٹے نہیں، حالات بڑے ماڑے نے، مدرسے تے اتنا قرضہ چڑھ گیا، لوگ چندہ نہیں دیں دے۔ میرے بھائی، نہیں، کسی بھی اعتبار سے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا، آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، مومن جھوٹ بولتا ہے، مومن زنا کرتا ہے؟ فرمایا، ہاں، مومن سے زنا ہو جاتا ہے، مومن ہو کبھی زنا ہو جائے گا، اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ فرمایا، مومن جھوٹ بولتا ہے؟ آپ نے فرمایا، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔
اور اس کے اوپر پھر قرآن کی آیت لائے، فرمایا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جھوٹ وہ لوگ بولتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، جو قرآن کو نہیں مانتے وہ جھوٹ بولتے ہیں، جو نبی کی حدیث کو نہیں مانتے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی تو یہ فرما رہے ہیں کہ جھوٹ ایمان والے کا شیوا ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہماری مجبوری ہے۔ زبان کی بڑی آفات ہیں، ان آفتوں میں سے ایک بڑی آفت جھوٹ بولنا ہے، اور یہ جھوٹ کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ آپ بھی نیت کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آج کے بعد پہلے کی زندگی اللہ معاف کرنے والا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں انشاءاللہ العزیز آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، آج کے بعد ہم سچ بولیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔